الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ وا اور ما نہیں، کانا ہے، لنفس کسی نفس کے لیے، کسی جاندار کے لیے، کسی ذی روح کے لیے، ان تموتا کہ وہ مر جائے، اسے موت آ جائے، الا سوائے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، کتاباً لکھا ہوا ہے، مؤجلا مقرر وقت، اس کی موت کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت جب غزوہ احد ہوا، اس میں مسلمانوں کو جاتے ہوئے پہلے کچھ مسلمان جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے، وہ عبداللہ بن ابی کی قیادت میں راستے سے ہی مڑ کے واپس آ گئے کہ یہ کفار کا لشکر بہت بڑا ہے اور وہ بڑے غصے سے آ رہے ہیں، غزوہ بدر کا بدلہ لینے آ رہے ہیں۔ تو وہ بھی ہٹ گئے۔ ایسے ہی غزوہ بدر کے دوران بھی وہ درہ چھوڑنے سے تھوڑا سا صفوں میں انتشار آیا تو یہ ادھر ادھر بھاگے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ موت جو ہے نا، یہ خود سب سے بڑی محافظ ہے۔ جو وقت، جو دن، جو جگہ، جو حالت اللہ نے لکھ دی ہے، مقرر کر دی ہے، نہ اس سے ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے۔ لہذا موت سے فرار بالکل نہ کرو، ڈٹ کے ہٹ کے بستر پر بھی جدھر آنی ہے اللہ نے دن، وقت، شکل کہ اس شکل میں موت آئے گی، یہ سب کچھ لکھا ہوا اور مقرر ہے۔ تو یہ اللہ نے سب کو بتا رہے ہیں۔ اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اگر تمہارا کفار سے مقابلہ ہو جائے، جہاد اور قتال میں اترنا پڑے، تو موت سے نہیں ڈرنا۔ مسلمان کا یہ پہلا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ غزوہ احد میں نا، یہ غزوہ احد کے بعد اللہ یاد نازل فرما رہے ہیں۔ اس وقت نبی کریم، صحابہ کرام اور آج بھی قیامت تک بھی کفر سے ہماری جنگ ہوتے ہی رہنا ہے۔ تو مسلمانوں کو یقین دلایا جا رہا ہے۔ جو کل والی آیت تھا، یقین تھا، یہ ہے کہ جن کا یہ خیال ہے کہ پیغمبر اسلام یا جتنے انبیاء رسول آتے ہیں ان کو موت نہیں آتی، یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو بھی موت آنی ہے، سوائے اللہ کے جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اس کو موت نہیں۔ یہ بتا کے تو اب مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے موت سے نہیں ڈرنا۔ موت اللہ کے حکم کے بغیر آتی نہیں، اور اللہ نے بھی حکم لکھ دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، وما کان لنفس، وما کان اور نہیں ہے ممکن، لنفس، نفس کہتے ہیں کسی میں چیز جو جاندار ہے، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، انسان سے لے کے جن تک، جس میں بھی اللہ نے روح ڈالی ہے، ذی روح بھی اس کا ترجمہ ہے، روح والی چیز، جاندار، جان والی چیز، ہر انسان بھی مراد ہے۔ ہر چیز جس کو اللہ نے جاندار بنایا ہے، یہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ممکن نہیں، ان تموتا کہ اسے موت آ جائے، ان کے تموتا وہ مر جائے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے موت آئے گی، اور وہ بھی کتاباً اللہ نے لکھ دیا ہے، لکھا ہوا ہے، موجلاً مقرر وقت ہے، لکھا ہوا مقرر وقت ہے، اس پر آئے گی۔ تمہارا پھر کام کیا؟ اللہ کہتا ہے تمہارا کام ہے اپنی نیتوں کو درست کر کے جو کلمہ پڑھا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے،
اس کے مطابق آخرت کی تیاری کرو۔ ومن، اور جو بندہ بھی یرد ارادہ کرتا ہے، اور جو بھی ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، نیت کرتا ہے، یہ سب اس کا معنی ہے مان یرد، کیونکہ دل کے ارادے کو ہم نیت بولتے ہیں۔ تو ومان یرد، اور جو ارادہ کرے ثواب دنیا، دنیا کے ثواب کا، ثواب کہتے ہیں بدلہ، نتیجہ، کہ وہ اچھے اور نیک عمل بندہ کر رہا ہے، صالح اعمال، لیکن اس کی نیت یہ ہے دنیا میں آسانی ہو جائے، دنیا میں زیادہ منافع ہو جائے، مجھے سہولتیں مل جائیں۔ تو جو کوئی دنیا کے بدلے کا ارادہ کر کے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کہتا ہے نُؤْتِهِ، ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، منہا، اس میں سے، جو اس کی نیت ہے دنیا کے فائدے، ہم اس میں سے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَمَن، اور جو بندہ یرد ارادہ کرتا ہے ثواب الآخراتی، آخرت کے ثواب کا، کہ اس کا بدلہ اس کو آخرت میں ملے، یہ ارادہ کرتا ہے، نُؤْتِهِ، ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، منہا، اس میں سے، اس کو آخرت کے فائدے لکھ دیتے ہیں، اس کو آخرت میں دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، موت سے ڈرنا نہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسرا وَمَن یرد، یعنی بندے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی بندہ عمل کرتا ہے دن رات میں، اس کا سارا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ جو اس کی نیت ہوگی، دل کا ارادہ ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک تصور ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے نیت کرنا میں نماز دی پڑھنی واسطے اللہ تعالیٰ دے، پنجابی اردو میں۔ نیت یاد رکھیں بندے کے دل کے اندر کا ارادہ ہے، اور یا بندہ جانتا ہوتا ہے یا اللہ جانتا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ارادہ، جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہو، جنگ بھی، روز محشر شہید کو بلایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اللہ کہے گا تیرا ارادہ نیت یہ تھی کہ مجھے بہادر کہا جائے، تو مجھ کو بہادر کہہ دیا گیا دنیا میں، اور لہذا تیرا ثواب ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن، جو بندہ بھی یرد ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے ثواب دنیا، دنیا کے ثواب کی، ثواب ہمارے یہاں بولا جاتا ہے ایصال ثواب، یہ بدلہ ہوتا ہے۔ جو بندہ عمل کرتا ہے اس کا جو بدلہ نتیجہ نکلتا ہے نا، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ تو جو وَمَن یرد، جو بندہ نیت کرے، ارادہ کرے کہ میں جتنے نیک عمل کر رہا ہوں اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے، ثواب دنیا، ثواب دنیا، دنیا میں مجھے اس کا ثواب مل جائے، بدلہ مل جائے، نُؤْتِهِ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، منہا، اس میں سے ہم عطا کرتے ہیں، اس کو دنیا میں فائدہ ہو جاتا ہے، مال سہولتیں سب مل جاتا ہے۔ وَمَن یرد، اور جو ارادہ کرے ثواب الآخراتی، دوسری زندگی، آخرت کہتے ہیں مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے نا، اس کو کہتے ہیں آخرت۔ اور جو آخرت میں ثواب کی نیت کرتا ہے کہ اللہ میں نے مرنے کے بعد وہاں حساب دینا ہے، اس وقت یہ میں اس لیے نیک عمل کر رہا ہوں کہ اللہ میرا محفوظ کر لے اور مجھے آخرت میں ثواب دینا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہ نے خود سکھائی نبی کو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جو مومن ہے وہ اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں، آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں یرد، جو ارادہ کرے ثواب الآخراتی، آخرت میں مجھے بدلہ ملے، تو اللہ کہتا ہے نُؤْتِهِ، نوتی عطا کرتے ہیں ہی اس کو، منہا، آخرت میں سے اس کو عطا کر دیں گے۔ وَسَنَجْزِي، وا اور سین ہوتا ہے ان قریب، نجزی ہم جزا دیں گے، ان قریب ہم جزا دیں گے، اسے جزا دی جائے گی شاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ شکر عربی کا لفظ ہے، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں قدر کرنے والا۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، یعنی اللہ کہتے ہیں اگر تم میری نعمتیں گننا چاہو نا، آنکھیں، ناک، کان، دل، گردے سب برکت کر رہے ہیں، گوشت، یہ کان، یہ تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن قدر نہیں تم کرتے۔ اللہ کی قدر کرنا سیکھو۔ اللہ قرآن میں شکوہ کرتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ
حق کا قدری، لوگوں تم جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے اتنی قدر ہی نہیں کرتے، اس کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، نعمتیں کھاتے ہو، ذائقے لے لے کے دن میں چیزیں کھاتے ہو، لیکن اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی قدر کیا ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں بندہ ان پر پوری طرح پابند رہے، شرک سے بچ جائے اور نیک عمال کرے۔ تو اللہ کہتا ہے واسا نجزی، ان قریب بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی الشاکرین، جو اللہ کی قدر کرنے والے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ جو اللہ بندے کو اپنے گھر میں آنے کی ہدایت دے توفیق اور نیک مال کی توفیق دے، اسلام پر اسے قبول کرنے کی توفیق مل جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھے اور شرک سے بچ جائے، اس سے بڑی اور نعمت ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے واسا نجزی شاکرین، تو شکر کرنے والے قدردان جو لوگ ہیں ان کو ہم بدلہ دیں گے۔ آگے اللہ پھر ابھی کہتے ہیں موت سے نہیں ڈرنا۔ یہ جو عبداللہ بن ابی بھاگ گیا ہے، باقی بھی تھوڑا بھاگے دوڑے ہیں، تو بالکل ذہن سے نکالے موت مقرر ہے۔ آگے اللہ مثال دیتے ہیں اور کائین، کتنے ہی اور کتنے ہی من نبی، نبیوں میں سے کتنے نبی ایسے ہیں قاتل، انہوں نے قتال کیا، جنگ کی، معہو، اس کے ساتھ ربیون، رب والے بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، نیک لوگ تھے، کثیرن، بہت سارے، یعنی بہت سارے رب والے لوگ اس نبی کے ساتھ مل کے انہوں نے قتال کیا، جنگیں کی۔ یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں اے پیغمبر اسلام، اے پیغمبر کے صحابہ، یہ کوئی پہلی بار نہیں تم پہ جنگ فرض ہوئی کہ یہ مشرکوں سے لڑو، یہ جب سے نبی آ رہے ہیں، دنیا بنی ہے، تو نبی کے جو صحابہ ہوتے ہیں، نبی کے ساتھ رہنے والے، یہ ماں وہی ہوتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں حاجی محمد لطیف ماں فیملی، یہ ماں ہوتا ہے ساتھ، یعنی پوری خاندان کو دعوت ہے شادی پہ، ہم بما لکھتے ہیں، بما غلط ہوتا ہے، ماں میم این ماں ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں جتنے بھی نبی آئے ان کے ساتھ جو ان کے اصحاب تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، وہ اپنے نبی کے دائیں بائیں تلواریں دے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور مل کے، وہ رب والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ربائی آج بھی یہودی میں بولا جاتا ہے، ربائی، جو ان کا یہ مسجد میں ڈیرا لگا لے، دنیا داری چھوڑ دے اور مراقبے میں پڑا رہے، اسے وہ ربائی کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ربائی وہ ہوتا ہے رب والا جو تلوار لے کے نبی کے ساتھ کھڑا ہوا اور ڈٹ کے کفر کا مقابلہ کرے، لڑے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تسبیح گڑے من کے لے کے بندہ بیٹھا لاگو ہو جائے دنیا سے، اسے اللہ والا کہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وقعین، اور کتنے ہی من نبیین، ایسے نبی گزرے ہیں، کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں، قاتل، انہوں نے جنگ کی، قاتل قتال کیا، ماہو، اور اس کے ساتھ مل گئے، ربیون، رب والے، کثیرن، بہت زیادہ اللہ والے، رب والے اس کے ساتھی بن گئے اور انہوں نے مل کے خوب قتال کیا۔ قتال کہتے ہیں میدان جنگ میں جا کے لڑنا، انہوں نے قتال کیا۔ تو اللہ کہتا ہے فما وہنوا، فا پس ما نہیں، وہنوا، انہوں نے ہمت ہاری۔ پیچھے بھی ہم وہن پڑھا ہے، یعنی موت سے ڈر جانا، دنیا کی محبت کے لیے موت سے ڈرنا، اس کو وہن کہتے ہیں۔ ہمت ہار جائے بندہ، او ہو ابھی تو وہ بچے ہیں چھوٹے، کیا میرا بنے گا، تو موت سے ڈر کے ہمت ہارنے کو وہن کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ جو نبی تھے اور ان کے صحابہ لڑنے والے، فما پس نہیں، وہنوا، انہوں نے ہمت ہاری، وہ موت سے نہیں ڈرے، لما، جو بھی اصابہم، ان پر مصیبت آئی، اصابہ مصیبت ہونا، پہنچنا، ہم ان کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جو بھی مصیبت ان پر آئی، وہ ذرا بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ذرا بھی موت سے نہیں ڈرے، وما ضعوفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے۔ ضعوف وہی ہے جو ہم کہتے ہیں سواد صدوق تے زواد ضعیف، یہ چھوٹے بچوں کو قاعدے میں پڑھاتے ہیں، یہ ضعیف سے ہے، کمزور، بوڑھا جی کمزور۔ وما ضعوفوا، اور نہ وہ ضعیف ہوئے، کمزور ہوئے، وہ تو ڈٹ کے قوت کے ساتھ لڑے،
وَمَسْتَكَانُوا، اور نہ وہ جھکے. یہ ہوتا ہے کسی کو شکست کو قبول کر لیں، سرنگوں ہو جانا. وَمَسْتَكَانُوا، اور نہ وہ جھکے، سرنگوں نہیں ہوئے. یہ اللہ اصحاب رسول کو بتا رہے ہیں کہ تم تو ذرا سی شکست آئی نا تو دل برداشت نہیں ہو. نہ اللہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ پہلے نبی اور صحابہ ڈٹ کے لڑتے رہے رب والے، تو فما وہنوا، وہ ذرا بھی ہمت نہیں آ رہی انہوں نے. لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو بھی ان کو اللہ کی راہ میں مصیبت آئی اس پر وہ ذرا بھی ہمت نہیں آ رہے. وما ضعوفوا، اور نہ ہی ضعیف یعنی کمزوری آئی ان میں. وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے ہتھیار ڈالے یعنی نہ ہی وہ جھکے. واللہ، اللہ جو ہے یحب، وہ محبت کرتا ہے الصابرین، اس طرح جو ڈٹ کے لڑتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں. صبر کا بھی تصور قرآن مجید کی ذہن میں لیتے جائیں. دیکھو نا، وہ صحابہ تلوار لے کے نبی کے ساتھ کفر کے سامنے ڈٹ گئے. اس میں جو مصیبتیں آئی، بازو کٹ گیا، کٹ جائے، کسی کو لڑے ڈٹے رہے. وہاں صبر کہتے ہیں جس مشن پہ تم لگ گئے ہو اس پہ مسلسل آگے بڑھتے جاؤ، اور جو تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کرتے جاؤ. یہ صبر ہے. بستر پر لیٹ کے چادر تان کے اچھا جی اب صبر ہے، یہ صبر نہیں. واللہ، اللہ یحب، وہ محبت کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے الصابرین، اس طرح صبر کرنے والوں کو کہ جو میدان میں جا کے لڑتے ہیں. آگے بھی اللہ کہتا ہے یہ تو ان کا عمل تھا نا، میدان جنگ میں اترتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پچھلے نبیوں کے صحابہ کی بات اور بتائی جا رہی ہے، اور ہمیں بھی بتائی جا رہی ہے. اللہ کہتا ہے یہ لڑتے تھے، پھر زبان پہ کیا جاری تھا؟ وما کانا، اور نہیں تھا قولہم، ان کی زبان پر بات. قول کہتے ہیں زبان سے جو بات کہی جائے. اور نہیں تھا ان کا قول، یعنی ان کی زبان پہ یہی بات تھی، کوئی بات نہیں تھی الا سوائے ان کے قالو، وہ کہتے تھے. یعنی کوئی بھی ان کا قول اس کے سوا نہیں تھا کہ ان قالو، وہ صرف یہ کہتے تھے ربنا، اے ہمارے رب. یعنی جب بھی وہ میدان میں اترتے وہ رب کو ماننے والے تھے. ربی، وہ درمیان میں کوئی سفارش ادھر ادھر نہیں کہتے تھے، سیدھا کہتے تھے ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، معاف کر دے ہمیں. یا اللہ جو اس سے پہلے جتنی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ ہمیں بخش دے، ہم کو معاف کر دے. یہ استغفار بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ آخرت کا دن ہو، میرا نامہ مال مجھے دائیں ہاتھ میں ملے اور میں اعمال پہ نظر پڑے میری تو میرا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے، جو یہ چاہتا ہے وہ اپنے اعمال نامے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کو لکھوا لے. ہر وقت استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ سے معافی مانگو. رزق بھی بڑھے گا، عزت بھی بڑھے گی، اور روز محشر نامہ مال دائیں ہاتھ میں خوشی کے ساتھ بندے کا چہرہ کھلکھلا اٹھے گا. تو یہ پہلے نبی اور لڑنے والے کہتے تھے قالوا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہم کو معاف کر دے، بخش دے، ذنوبنا، ہمارے سارے گناہ. کبھی وہ لڑائی پہ اپنی بہادری کے جور نہیں نیت رکھتے تھے، معافیاں مانگتے تھے. آگے اب اسرافنا، اور ہماری زیادتیاں. اسراف کہتے ہیں کوئی بھی حد مقرر ہے نا اس سے تھوڑا آگے ہو جانا. یہ ہم اسراف بولتے ہیں زیادتی کا جانا، تھوڑا آگے نکلنا. وہ اسرافنا، اور ہماری زیادتیاں بھی معاف کر دے. فی امرنا، اس معاملے میں جو ہم جنگ میں اترے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، پروردگار کہیں اس کام میں بھی زیادتی ہو گئی ہے، تیرے حکم سے آگے کہیں بڑھ گئے ہیں تو یا اللہ یہ بھی معاف کر دے. وہ اسرافنا، اور ہماری زیادتیاں بھی معاف کر دے. فی امرنا، اس معاملے میں جو ہم اس وقت لڑ رہے ہیں. وثبت، اور ثابت کر دے، جما دے. اقدامنا، قدم کی جمع ہے اقدام، ہمارے قدموں کو پوری طرح جما دے یعنی ثابت قدم کر دے. یہ ثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدم کر دے، ہمارے قدموں کو اتنا مضبوط کر دے کہ کفر کے سامنے ہم ڈٹ جائیں اور کفر جو ہے وہ اس کا نیست و نابود کر دے. یہ وہ ثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا، اور ہماری مدد کر. وہ انصار اذا جاء نصر اللہ، نصر انصار یہ مدد کے لیے ہے، اور اللہ سے مدد مانگتے تھے. تلواروں پہ نہیں،
تلوار لیتے تھے، میدان میں اترتے تھے، لڑتے تھے، لیکن یقین اللہ کی مدد پر ہوتا تھا۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ لڑے بھی لیکن مدد اللہ سے مانگے، اللہ کی مدد سے تلوار کسی کا سر کاٹتی ہے۔ وَانْصُرْنَا، کہتے تھے ہماری مدد فرما۔ اللہ القوم الکافرین، اللہ ہوتا ہے مقابلہ، القوم قوم، کافرین کافر قوم۔ پیغام اے ہمارے اللہ جو تیرا انکار کرتے ہیں، تیرے دین کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کافروں کے مقابلے میں ہمیں ہماری مدد فرما کہ ہماری تلواریں ان کے گردن کاٹ دیں۔ جو اس طرح کے نبی اور صحابہ پہلے گزرے ہیں نا، تو اللہ کہتا ہے پھر دیکھو یہ پیغمبر اسلام کو سنا رہے ہیں اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جذبہ بنا لو، کفر سے لڑائی ہو جائے تو پھر اللہ کیا دے گا؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ، فا پس آتا عطا کرے گا، ان کو پس ان کو عطا کرے گا اللہ بن مانگے اللہ دے گا کیا؟ ثواب دنیا، دنیا کا ثواب دے گا، ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، دنیا میں بھی ان کو بدلہ ملے گا، ان کو کامیابیاں ملیں گی۔ وَحُسْنَ، حسن یہ خوبصورتی، پیارا، اچھا، بہترین، یہ سب اس کے معنی ہیں، اور بہترین ثواب بالآخرہ، آخرت کا جو بہترین ثواب ہے نا، دائمی ہمیشہ رہنے والا، وہ بھی اللہ دے گا۔ اس طرح ڈٹ جانے والوں کو اللہ دنیا میں بھی ثواب دے گا اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ ملے گا۔ واللہ، اللہ یحب، بڑی محبت کرتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو۔ احسان کہتے ہیں بہترین نیکی، ہر عمل اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اسے احسان کہتے ہیں۔ جو کمال کی نیکی ہوتی ہے نا اسے احسان کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو اس طرح دعائیں مانگتے ہیں اور لڑتے ہیں، تو ایسے احسان کرنے والوں کو، نیکی کا کام کرنے والوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب پھر اللہ اپنے جو نبی کا پاک کے صحابہ نے مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا، تم نے اطاعت کی، تم نے بات مان لی، الذین کفروا، کافر لوگوں کی، اے ایمان والو اگر تم نے اب کافروں کی بات مان لی نا، کافر کیا تھے؟ یعنی جب ان کی ذرا شکست ہوئی، تھوڑا نقصان ہوا، 70 اصحاب شہید ہو گئے، تو ظاہر مدینے میں گئے تو بڑا ہی قرآن مچا ہوا تھا۔ تو اب جو عبداللہ بن ابی اور وہ 300 نے پیچھے بھاگ گئے تھے، وہ شرارتیں کرنے لگ گئے۔ ان کے پاس آئے، کہتے ہیں دیکھیں تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ بڑے غصے میں آ رہے ہیں اور تمہارا نقصان ہونا ہے، ہم نے عقل سے کام لیا اور پیچھے بھاگ کے آ گئے۔ تو یہ وہ اس طرح کہتے ہیں بہتر بھی تمہارے لیے ہے، وہ پاس ایک غزوہ بدر میں مدد آئی، اب حالات خراب ہے، بہتر ہے پہلے دین پر آ جاؤ۔ یہ آگے وہ کہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے یا الذین آمنو، اے جو ایمان لے آئے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، اگر تم نے ان منافقوں کافروں کی بات مان لی، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، یردو رد کرنا، پھیرنا، واپس پھیر دینا، وہ تم کو پھیر دیں گے، اللہ اعقابکم، عقب میں نے کہا تھا ایڑی، وہ تمہیں ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے، یعنی مشرق کی طرف منہ مغرب کر دیں گے، اسلام سے کفر کی طرف لے جائیں گے، وہ پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا، پس تم پھرو گے، خاسرین، گھاٹے والے، خسارے والے، پس یہ تمہارا پھرنا گھاٹے والا ہوگا، خسارے والا ہوگا۔ تم اللہ پر یقین رکھو، کیا پھر کرو؟ اللہ کہتا ہے بللہ، بلکہ اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مالک ہے۔ مولا بڑے جامع لفظ ہے، مالک، دوست، پشت بنائی کرنے والا، خود تمہارا سہارا، یہ صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ انہیں کہتا ہے کافروں کی بات نہ مانو، عارضی نقصان ہوا ہے کوئی پرواہ کرو، اللہ پہ یقین رکھو، بللہ، بلکہ اللہ مولاکم، تمہارا مولا ہے، تمہارا مالک ہے، مددگار ہے، اور وہ اللہ خیر، بہترین، ناصرین، مدد کرنے والا ہے، اور وہی اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یہ چھوٹی سی تمہاری آزمائش ہوئی ہے، اللہ نے کچھ کو شہید بنانا تھا، کچھ کو مقام میں بلند کرنا تھا، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں سنول کی، یہ آخری آیت ہے، سنول کی، سین ان قریب،
نول کی ہم القاء کر دیں گے، ہم ڈال دیں گے۔ اور کتنا بڑا اللہ حوصلہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں قریب ہم ڈال دیں گے۔ کیا ڈالیں گے؟ فی قلوبی، فی میں قلوب میں دل، قلب کی جمع ہے قلوب، دلوں میں، الذین کفروا، کافر جو لوگ ہیں نا ان کے دلوں میں اللہ کہتے ہیں ہم ڈال دیں گے کیا؟ رعبا، تمہارا روب۔ اب وہ ذرا خوش ہے نا تو اللہ کہتا ہے کافر لوگوں کے دلوں میں اللہ روب ڈال دیں گے مسلمانوں کا۔ کیوں ڈالیں گے؟ بما اشرکو، اس لیے کہ انہوں نے شریک بنائے ہیں باللہ، اللہ کے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور مشرک بزدل ہوتا ہے، اس لیے کہ مشرک کو اللہ کے ہاں اجر کی امید نہیں ہوتی، اور مومن کو اللہ کے ہاں آخرت میں امید ہوتی ہے۔ وہ اس لیے لڑتا ہے کہ شہید ہو جائے تو جنت ملے گی، تو مشرک کہتا ہے میری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، تو اللہ کہتا ہے میں کافروں کے دلوں میں روب ڈالوں گا۔ کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما اشرکو، کہ جو انہوں نے شرک کیا باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم، ما نہیں، ما جو، لم نہیں، ینزلو، نازل کی، بہی، اس کے بارے میں، سلطانہ، کوئی دلیل۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ سلطان دلیل بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب سند بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب لکھت بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی آسمانی کتاب میں اس شرک کی کوئی دلیل، کوئی سند نہیں اتارے جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اس لیے وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ، ان کی رہائش، النار، آگ ہوگی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، جہنم کی آگ۔ اور اللہ پہلے بتا دیتا ہے وَبِئْسَ، بہت برا ہے، مَثْوَا، ٹھکانہ، الظالمین، ان ظالموں کا، مشرکوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ ایک بار میں دہراتا ہوں انشاءاللہ تیز تیز، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے کسی جاندار کے لیے، جس کو اللہ نے جان دی ہے، روح دی ہے، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، کسی جاندار کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، ان تموتا، کہ وہ مر جائے، کہ اس کو موت آ جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ کتاباً، لکھا ہوا ہے، موجلاً، مقرر وقت ہے، لکھے ہوئے مقرر وقت پر اللہ کے حکم کے بغیر اس کو موت نہیں آئے گی، اس لیے ڈٹ کے لڑا کرو۔ وَمَن یُرِدْ، اور جو ارادہ کر لیتا ہے ثواب دنیا، کہ دنیا میں ثواب مل جائے، نوتی ہی منہا، ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں دنیا میں۔ وَمَن یُرِدْ، اور جو نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے ثواب الآخرتی، کہ آخرت میں مجھے ثواب ملے، بدلہ ملے، اللہ کہتا ہے نوتی ہی، ہم اس کو عطا کر دیں گے، منہا، اس میں سے، آخرت میں ہم اس کو دے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي، اور ان قریب ہم پوری جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، الشاکرین، شکر کرنے والوں کو۔ اور ساتھ کہتے ہیں واقعین، اور کتنے ہی ایسے من نبی، نبی گزرے ہیں، آپ سے پہلے کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل، انہوں نے قتال کیا، جنگ کی، ماہو، اس نبی کے ساتھ، ربیون، رب والے بھی شامل ہو گئے، اللہ والے بھی ان کے ساتھی، کثیرن، کثیر تعداد میں، بہت تعداد میں، رب والے بھی نبی کے ساتھ مل کے انہوں نے قتال کیا، جنگیں کی۔ تو اللہ کہتے ہیں ان ساروں نے فما وہنوا، پس نہ وہ ہمت ہارے، لما اصابہم، جو بھی مصیبت ان کو آئی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جو بھی مصیبت آئی، انہوں نے ذرا بھی ہمت نہیں ہاری۔ وما ضعوفوا، اور نہ وہ ضعیف ہوئے، یعنی کمزور ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی۔ وما استکانوا، اور نہ انہوں نے ہتھیار ڈالے، یعنی نہ جھکے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ یحب، محبت کرتا ہے، الصابرین، اس طرح صبر کرنے والوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ وما کان قولہم، اور نہیں تھی ان کی قول، ان کی بات، ان کی زبان پر کوئی بات نہیں تھی، الا سوائے اس کے، ان قالوا، وہ کہہ رہے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے اس معاملے میں کوئی زیادتی یا اللہ ہو گئی ہے اس کو بھی معاف کر دے،
وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، ثابت قدم رکھ، ہمیں مضبوط ہمارے قدموں کو جما دے، وَانْصُرْنَا، اور ہماری مدد کر، عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری خوب مدد کر، ہم ان کی گردنیں کاٹیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ، پس اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ ایسے لوگ جو ڈٹتے ہیں، میدان میں لڑتے ہیں، اللہ کہتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو عطا کیا ثواب دنیا، دنیا کا بھی سارا ثواب دے دیا، وَحُسْنَ ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا بہترین حسین ترین ثواب ہے وہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے، دونوں ثواب ان کو مل جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی حکومت ملے گی نا، جب مسلمان لڑیں گے تو پوری دنیا میں حکومت کریں گے، یہ دنیا کا ثواب ہے۔ واللہ، اللہ پاک یحب، محبت کرتے ہیں، محسنین، نیکی کرنے والے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، بات مان لی، الذین کفروا، کافروں کی، یردوکم، وہ تم کو پھیر دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل تم کو پھیر دیں گے، فتنقلبوا، پس تم پھرو گے خاسرین، خسارہ پانے والوں میں، گھاٹا پانے والوں میں پھر کے چلے جاؤ گے۔ تم ذہن میں رکھو، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، مولاکم، تمہارا مولا ہے، تمہارا مالک ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، وَهُوَ، اور وہ خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ کس طرح؟ سنول کی، سین ان قریب، نون آمن، القاء کرنا تھا، ڈالنا، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کافروا، کافر لوگوں کے قلوب میں، دلوں میں ہم ڈالیں گے، الرعب، تمہارا روب ڈال دیں گے، مسلمانوں کا روب ہوگا کافروں پر۔ آج بھی مسلمان اکٹھے ہو جائیں، کافروں کے دل پہ روب پڑ جائے گا، ان کی ہمت نہیں ہوتی وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ سکے، مسلمان پارا پارا ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، فرقے فرقے بنے ہوئے ہیں، جس سے ان کا روب ختم ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے میں کافروں کے دلوں میں روب ڈالوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے وہ دشمن ہے نا، بما اشرکوا باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے کون سا شرک کرتے ہیں؟ ما لم، جو نہیں، ینزل، اتاری بہی، اس کی سلطانہ، کوئی سند۔ اللہ کہتا ہے اس شرک کی ہم نے کسی کتاب میں کوئی سند نہیں اتاری، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، کوئی شرک کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ، اور بہت برا ہے، مَثْوَا، ٹھکانہ، رہائش، الظالمین، ان ظالموں مشرکوں کی کا ٹھکانہ جو ہے بہت برا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔